السلام علیکم۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دو واقعات شیئر کرنی ہیں۔ ایک عام پاکستانی ہے کہ وہ کتنی مشکل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو سرکار میں موجود ہے اور وہ کتنی بے دردی کے ساتھ اس قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہے۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان دو لوگوں کی واقعات شیئر کرنی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی جو ہے نا انصافی کا نظام موجود ہے۔ کل میں ایک جگہ پر کھڑا تھا، تو ایک شخص آیا اور میرے ساتھ مخاطب ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان، مجھے ایک پنکھا فروخت کرنا ہے، چھت والا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں فروخت کرنا ہے، آج کل تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے، کیا پنکھا کوئی خراب وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل پنکھا بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور میں نے ابھی خرید لیا تھا، لیکن مجبوری اب یہ بن گئی ہے چونکہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اور پچھلے مہینے کا بل بھی شارٹ ہوا تھا، اور اب اس مہینے کا بل جو ہے وہ مالک مکان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ اس کو جو ہے نا لیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بجلی والے جو ہے وہ وابڈا والے وہ ہم سے میٹر لے کر جائے گا۔ تو اب مجبوری ہے، تو اسی مجبوری کے عالم میں مجھے پنکھا فروخت کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی شخص مل جائے تو پھر ضرور مجھے بتا دیجیے، کیونکہ وہ ہم سے تھوڑا آگے فاصلے پر رہتا تھا، یعنی ان کا مقام تھا۔ تو اب یقین مانیں، ان کی اس واقعے کو سن کر مجھے بہت احساس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے اس معاشرے میں اس طرح لوگ بھی رہتے ہیں، اور اب حالت یہ بن گئی ہے کہ اب بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں کا سامان فروخت کر رہے ہیں۔ اور اب وہ شخص چلا گیا تو تھوڑی دیر میں ایک شخص کرولا گاڑی میں آیا، اور اس کے ساتھ 19 سالہ ایک بیٹا بھی تھا۔ تو والد صاحب ان کا نیچے چلا گیا، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی، جو شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو اپنا واقعہ سنا رہا تھا بجلی کا، اسی جگہ پر یہ لڑکا کھڑا ہو گیا، کیونکہ والد صاحب نے ان کو کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے، لیکن اس بچے نے کہا اپنے ضد کی اور اس طرح کی کہ نہیں، میں گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتا، بس میں ادھر سڑک کے کنارے پر تھوڑا گاڑوں کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے والد کو یہ کہا، تو پھر والد نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ادھر ادھر مت جانا۔ تو اس لڑکے سے میں نے ویسے پوچھا کہ بھائی جان، آپ کی اس گاڑی میں کوئی اے سی وغیرہ نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اسی وجہ سے یہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوگا۔ تو انہوں نے تھوڑا سا مسکرا کر بولا کہ نہیں، اس میں اے سی ہے، اور ہم رات میں بھی اس میں سوتے ہیں۔ جب انہوں نے رات کی بات کی تو میں تھوڑا سا جو ہے نا سوچ میں پڑ گیا کہ رات اس میں وہ کس طرح گزار سکتے ہیں؟ جب آپ گاڑی کو بند کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہ ٹھنڈا رہ سکتے ہیں، اس کے بعد تو اس میں بہت جو ہے گرمی پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ رات کو آپ اس میں کس طرح سوتے ہیں؟ کیا ساری، یعنی اس کا طریقہ تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ساری رات جو ہے گاڑی آپ نے اسٹارٹ کی ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اے سی لگایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح آپ نہیں کرتے تو پھر تو آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ ساری رات آپ کس طرح اس میں یعنی رات گزارتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تو اس نے جواب دیا کہ ساری رات گاڑی جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوتی ہے اور اے سی لگایا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں سوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا یار، تو یہ تو بہت زیادہ خرچہ کرے گا، کیونکہ ساری رات آپ اس کو جو ہے نا گاڑی کو اسٹارٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو پوری رات ہے، تو یہ تو بہت خرچہ کرتا ہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ پھر مسکرایا اور کہا یار، یہ میرا باپ جو ہے نا یہ CTD میں نوکر ہے، اور گاڑی کی تیل جو ہے وہ اس کو مفت میں ملتی ہے، تو بہرحال اس کے اوپر ہمارا کوئی خرچ نہیں آتا، کیونکہ ساری رات بس ہم گاڑی کو اسٹارٹ کرتے اور اس میں سو جاتے ہیں، کیونکہ جو تیل جو ہے وہ سرکار کے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر بہت احساس ہوا کہ یار، یہ کس طرح ملک ہے کہ ایک شخص کو اپنی بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے یہ اب وہ اپنی گھر کے چیزوں کو فروخت کرنے کے اوپر آ گیا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ وہ کتنی بے دردی کے ساتھ اس قوم کا پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی آنے جانے کے لیے پیٹرول دینی چاہیے، لیکن اتنا پیٹرول بھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ ساری رات اس پر اپنی گاڑی اسٹارٹ کرتا رہے اور اس میں اس طرح سوتا رہے، حالانکہ ان کی گھر کی بجلی بھی فری ہوگی، باقی ان کی میڈیکل بھی فری ہوگی۔ تو ایک دورہ معیار ہے، یہ ایک دورہ نظام ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا یہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ تو اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر ایک بہترین نظام آئے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب لوگ کے اندر شعور آئے گی، لوگ کے اندر تعلیم آئے گی، اور وہ سب اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اس قوم کی تقدیر اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے بدل دے، عقل سے تو بہت مشکل ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنے کافی، والسلام۔